بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین، اور وہ لوگ اذا جب ذکروا نصیحت کی جاتی ہے انہیں بآیات ربہم ان کے رب کی آیتوں سے، لم یخروا تو نہیں گر پڑتے علیہا ان پر سما بہروں کی طرح و عمیانا اور اندھوں کی طرح۔ اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ والذین، اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں اپنے رب سے، ربنا اے رب ہمارے، ہب لنا ہمیں عطا فرما دے، من ازواجنا ہماری بیویوں سے، سکون و ذریاتنا اور ہماری اولاد کو، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اور ہمیں بنا دے متقی لوگوں کا امام۔ اور وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ سورہ مبارک کی آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ نے عباد الرحمن کی 12ویں صفت بیان فرمائی ہے، اور اللہ سبحانہ عباد الرحمن کی 12ویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بندوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کی سامنے ان کے رب کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ان کو ان کے رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کہا جاتا، تو ان آیتوں میں وہ گونگے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ مطلب یہ کہ ان آیات پر اچھی طرح متوجہ ہوتے ہیں، ان کے سمجھنے اور تقاضے جاننے کے لیے کانوں اور نگاہوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے کانوں کو بھی اس کی طرف لگاتے ہیں اور اپنی آنکھوں بصیرت، جو اندرونی بصیرت ہوتی ہے، اس کو بھی استعمال کرتے ہیں اور ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ یہ چیز ان کے دل کے اندر سما جائے، نہ کہ اس طرح کا طرز عمل استعمال کرتے ہیں کہ معلوم ہی نہ ہو کہ قرآن کی معاصی اور مفاہیم کو اچھی طرح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، اور ان کے تقاضوں کا پوری طرح عمل کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ آیات کے سارے تقاضے، یعنی ان کے معنی کو، مفاہیم کو اچھی طرح خوب سمجھتے ہیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ نے آیت نمبر 74 میں صفت بیان فرمائی 13ویں عباد الرحمن کی، اور عباد الرحمن کی 13ویں صفت بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے رب، یعنی کہ یہ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ان کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، یعنی انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس کا مفہوم بہت عام ہے، بیویاں اور بچے سکھ سے رہیں اور آرام سے جئیں، فرما بردار بھی ہوں، نیک بھی ہوں، دیندار بھی ہوں، انہیں دیکھ کر دل خوش ہوتا ہو، یہ سب آنکھوں کی ٹھنڈک میں شامل ہے۔ جو بندے نیک ہوتے ہیں انہیں اپنی ازواج اور اولاد کی دینداری کی بھی فکر رہتی ہے، وہ جہاں ان کے کھانے پینے کی فکر میں رہتے ہیں وہاں انہیں دین سکھانے اور ان کی دینی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اگر بیوی بچے جسمانی اعتبار سے صحت مند ہوں، انہیں کھانے پینے کو خوب ملتا ہو، پہننے اوڑھنے کو، رہنے کے لیے سب کچھ اچھی حالت میں میسر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے اور ماں باپ کے نافرمان ہوں تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتے وہ، بلکہ وبال جان بن جاتے ہیں۔ جب اولاد کو دین پر ڈالیں گے، انہیں متقی بنائیں گے، زندگی بھر انہیں دین پر چلاتے رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح متقیوں کے امام اور پیشوا بنے رہیں گے۔ عباد الرحمن یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ کوئی شخص متقیوں کا پیشوا اس وقت بن سکتا ہے جب خود بھی متقی ہوگا۔ دعا کا انحصار اسی پر نہیں کہ ازواج اور اولاد ہی متقی ہوں، انسان خود بھی متقی ہو،
متقی بننے کی کوشش میں ہو، اور جب انسان خود متقی ہوگا اور اپنے تقوی کو وہ جگہ میں کام لائے گا، تو اس کی ازواج، اولاد، احباب، اصحاب بھی متاثر ہوں گے اور اس کی دیکھا دیکھی تقوی پر آئیں گے۔ اپنے خاندان اور فیملی کے علاوہ باہر کے لوگوں کا بھی پیشوا بننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ معلوم ہے اس بات سے یہ ہوتا ہے کہ تقوی کے ساتھ ساتھ دینی پیشوا بننے کے لیے خواہش رکھنا اور اس کے لیے دعا کرنا شرن مذموم نہیں بلکہ محمود ہے۔ جب کسی میں تقوی اور اخلاص ہوگا تو اس کی شخصیت، ریاست اور امامت اس کے نفس میں تکبر پیدا نہیں ہونے دے گی۔